ناول کالا جادو، ممتاز کلیکشن لائبریری. کائنڈلی لائک، فالو اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ. میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے. اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوششوں میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے اور نتیجہ وہ ہوگا جو سب کے سامنے تھا. دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند رکھی تھی. مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتا دیا تو وہ اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا. میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا. زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جیل کی کوٹھی میری پہلی تاریخ رات بڑی اذیت ناک تھی. رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹھی میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا. یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو صورتحال سے ہی غنڈہ نظر آتا تھا. اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے. وقت گزرتا گیا. لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی. پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی. رات نہ جانے کتنی بیت گئی. چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا. بس تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آوازیں سنائی دی جاتی تھیں. ساتھ ہی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے. جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے تو بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی. خراٹے رکے. ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا اور وہ اپنی سرخ چمکدار آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اوہ، وہی ناپاک سادھو تھا. پیلے مافوق بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھ رکھا تھا. وہ یہ نہ تھا. میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. وہ ہنسنے لگا. پھر اس نے کڑھی آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان، یہاں بھی آ میرے. میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا. وہ ہنستا رہا. بولا، ہم کہاں نہ جا سکتے ہیں میاں جی، پر لگے ہیں تمہاری، لیکن تمہاری دم ابھی تک ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. تو نے آخر میری زندگی کیوں برباد کر دی ذلیل سادھو؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا. تم نے ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو. ہمیں پھاگن 2 راہیں پہنچا دو. بھگوان کی سنگت، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو غلیظ ناپاک کتے، اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی. تم بس ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو. ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں. خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ میں کبھی نہیں پہنچاؤں گا. یہ میرا عہد ہے. تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں گے میاں جی، ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کہ تم موت کے لیے گھبرائے گی، بہت بھی گھبرائے گی. وہ کر کے دکھائیں گے ہم. ناپاک غلیظ، ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں. مجھے جنون سوار سا ہو گیا. مجھے باہر سنتریوں کی چیخ پکار کچھ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ سب اندر گھس آئے تھے اور اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے. مگر اس میں ناکام تھے. پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا. نہ جانے کب ہوش آیا تھا. سر پھوڑا بنا ہوا تھا. آنکھوں کے سامنے باریک باریک تاریکی چھائی ہوئی تھی. برے طرح چکر آ رہے تھے. جی مالش کر رہا تھا بھی کہیں اور حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. گزرے لمحات یاد آنے لگے. سب کچھ یاد آ گیا. نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا. بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی. وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا. مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا. جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی. سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربے لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا، مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا. میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا
اور جیل کے ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس آفیسر نے کہا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کر دیا۔ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ تو پھر تم نے اس کا قتل کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بدل کر رکھا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری اور دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جوابات دے سکتا تھا؟ پولیس افسر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، وہ دونوں بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس افسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس افسر، وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا اور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس افسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے وہی جوابات دیے۔ وہ دانت پیستا رہا تھا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بہرطور اسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ رہنا پڑا۔ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے میں سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دے دیا گیا تھا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن اب تو جان بوجھ کر کسی کو کچھ بتانے اور کا جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹھی میں پہنچایا گیا تھا اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹھی کی کھردری زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو بھی وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں سنائی تھی۔ بتاتا بھی تو کون یقین کرتا؟ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بیچارہ حکیم سعد اللہ۔ اتنا تصور ذہن میں آتا تو دل پوری طرح دکھنے لگتا تھا۔ ایک نیک آدمی کا یہ انجام جو میرے ہاتھوں ہوا، باعث خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ منحوس سادھو، کہاں سے تم میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بس یہی تمام احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو دور سے ہی میں نے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا میرے بارے میں۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے ہی کی مانند پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ماموں کے بجائے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ہی تھا۔ ماموں مجھے جتنا چاہتے تھے میں بھی اسی طرح اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے مسعود؟ کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ میرے بچے؟ کیا کر ڈالا تو نے؟ کوئی وجہ تو ہوگی ان ساری باتوں کی۔ کیا نحوست نازل ہو گئی ہے ہمارے گھر پر۔ ابا اور امی کا کیا حال ہے ماموں جان؟ سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ سارا کیا دھرا چوپٹ ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب بستر سے لگے ہیں اور باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے۔ میں تجھے یہ باتیں نہ بتاتا مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بتانا تو ضروری ہے۔ ایک بات کہوں ماموں، یقین کر لیں گے؟ کہو مسعود، کہو میرے بیٹے۔ ماموں جان نے درد بھرے انداز میں کہا، ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ماموں، میں بے گناہ ہوں۔ ماموں جو مجھ سے پر طاری ہو جاتا ہے وہ مجھ سے یہ سب کراتا ہے۔ میں بس اتنا برا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ماموں کہ ان دونوں افراد کو میں نے ہوش و حواس میں قتل نہیں کیا۔ یہ بات ہم ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں، کوئی نہیں سنتا اور نہ مانتا، اور اس طرح دوسرے قتل کے بعد تو وکیل صاحب ضمیر الدین بھی بددل ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ کیس ہی لڑنے کے لیے تیار نہیں، بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ
تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بات کریں گے، دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ ماموں کے الفاظ میری مایوسی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا ماموں آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں اب آپ پر آن پڑی ہیں۔ ماموں جان ایک بات کہوں، دل میں لے کر جائیں، امی اور ابا سے بھی یہی کہہ دیجیے گا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سب کچھ میں نے عالم ہوش میں نہیں کیا، میں آپ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ماموں راز پوری طرح رو پڑے تھے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا ہم دونوں لوگوں کو بات کرنے کا۔ ویسے بھی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا، اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھیں۔ سنتریوں نے ماموں کو شانوں سے پکڑ کر باہر دھکیل دیا۔ چلو بھائی، وہ ختم ہو گیا ہے، یہ ایسے اپنا گھر نہ بناؤ۔ وہ لوگ ماموں کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نگاہوں سے اپنے ماموں جان کی بےعزتی ہوتا دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ سر ٹکرا کے مر جاؤں، مگر شاید ہی میرے بس میں نہیں تھا۔ سر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اسے شاید ابھی ہسپتال میں ہی رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوفزدہ تھے، یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری تک میری سلاخوں کے پیچھے سے گزرتے تھے، گھبراتے تھے اور دور سے مجھے دیکھتے تھے، یا رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے جیسے میں ان سلاخوں کو توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے بسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹھی، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کے اپنی زندگی کو اصول کے دھاروں سے ہٹایا تھا اور بے اصولی اپنائی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی علم کا سہارا لے کر اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ گناہ میرا تھا، اس کی سزا بےحد طویل تھی، بےحد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے معافی مانگی، توبہ کی، لیکن شاید میں اپنے جرم کی پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا، مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئیں۔ ماموں بیچارے پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ عدالت میں میرا چلان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا جرم تھا، حکیم سعد اللہ کا قتل اور اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے جن کی بنا پر مجھے پاگل اور خپتی قرار دے دیا جائے، لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو نفرت کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے۔ اس نے جج صاحب سے میرے دماغی معائنے کا مطالبہ کیا اور جج صاحب نے حکم دیا کہ اگلی اعلیٰ قسم کے دماغی ہسپتال سے میرا معائنہ کرایا جائے اور رپورٹ آئندہ پیشی پر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب کچھ بھی ہوا، میرا دماغی معائنہ کرایا گیا، پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ تقریباً 5 دن وہاں صرف ہوئے۔ میرا دماغی معائنہ کیا گیا، طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجزیے۔ عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے، لیکن جی رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میری دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کے متعلقہ فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں اور پھر مجھے دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سب کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا گیا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی وہیں تھے۔ وہ بے ہوش ہو گئے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا تھا۔ اس بار مجھے جیل کی جس کوٹھی میں پہنچایا گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ تنگ اور تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماموں اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات تھی۔ میرا بھائی، بہن اور ماموں ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کس سے ملنا؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔
آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ چلے جائیں چلے جائیں۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی۔ میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی رشتہ ہی رکھنا چاہتے ہو یا سمجھتے ہو تو میرا صرف ایک کام کر دینا، اور وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا منہ موڑ لیا اور سب روتے اور بلکتے چلے گئے۔ تو اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھیں۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ سارا دن دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ مجھے غور کرنا تھا۔ سنتری مجھے عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے اور اس نے مجھے کوٹھی سے نکالا، دونوں ہاتھ پوچھ پہ باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منووزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفعتاً کسی نے میری گردن میں گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تب میرے کانوں میں آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور پھر میں نے اسے پہچان لیا، بھلے اسے نہ پہچانتا، وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، سسرے ہمیں نہ دیکھ سکتے۔ اب لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کہ نہیں؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں میاں جی؟ اس کی آواز سنائی دی اور پھر باریک سا کہکا۔ میں بھلا اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی، اب تمہیں ٹھور مر جاؤ گے، دیکھا تم نے، کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو یا مرنا؟ میرے ذہن میں اچنبھا سا ہوا۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، قسم سے، ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کرے گا؟ میری موت تو کتنی دور ہے، میری موت اب کتنی دور ہے، میں نے کہا، اور پھر وہ مکرو آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کر لیں گے، یہ تو عام بات ہی میں معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا، تم وہاں جا سکو گے جہاں ہمیں جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے پڑھتے جاؤ، بھاگن تو راہے، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا، اس کے بعد دیکھنا زندگی کا مزہ۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل۔ جا رے، ابھی بھی پاک اور ناپاک کے چکر میں پڑے ہو، مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے، غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی۔ اب آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے میں اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی۔ میں سمجھا تھا کہ کسی طرح بل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا تمہیں میاں جی۔ ایک دفعہ مر گئے تو کیا فائدہ؟ مزہ تو اب جب ہے کہ بار بار مرو، اس وقت تک مرتے رہو جب تک میرا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے جیل کی پھانسی گھر تک پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں، پھر میرے آنکھوں پر کپڑا باندھا گیا۔ مجسٹریٹ
जेलर और डॉक्टर वगैरह मौजूद थे। अजीब पुरअसरार माहौल था। मुझ पर सकूत तारी था। फिर लगा जैसे कोई नरम सी मेरे गर्दन में फंदा फिट कर दिया गया। फिर कुछ और कहा गया। फिर मुझे अपने पैरों के तले ज़मीन निकलती महसूस हुई। फिर यूँ लगा जैसे कोई नरम चीज़ मेरे पैरों के नीचे आ गई हो। किसी ने मुझे नीचे गिरने से रोक लिया हो। फिर एकदम धुआं सा मेरे ऊपर छा गया और मेरे दोनों हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। भाग दौड़ होने लगी। किसी नादीदा हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी और दौड़ाने लगा। मैं बेइख्तियार कदम उठा रहा था, या कहा जाए तो गलत ना होगा कि मैं घसीट रहा था। और फिर जेल का दरवाज़ा नज़र आया और फिर दरवाजे पर खड़े संतरी इधर उधर लड़क गए। उनके हाथों से बंदूकें गिर गई थी। किसी ने जेली दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाल दिया। जेल के दरवाजे के कुछ फासले पर इमली का बहुत बड़ा दरख्त नज़र आ रहा था और वो बहुत घना था। उसकी मोटी मोटी शाखें दूर तक फैली हुई थी। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर एक मोटी सी शाख पर बिठा दिया हो। मेरा सांस फूल रहा था, हालत ख़राब हो रही थी। फिर अचानक मेरे सर से कोई चीज़ लगी। वो 2 पाँव थे जो बहुत लंबे होते जा रहे थे। फिर इसी एक शाख से आटे के जिस पर मैं बैठा हुआ था और एकदम एक जिस्म भी इस शाख पर आ गया। ये कहना बेकार है कि मैं उसे पहचानता न था। वही मनहूस चेहरा मेरे सामने था और वही शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। कैसी रही मियाँ जी, बच गए ना फांसी से तुम? मेरी कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई थी। पूरा जिस्म लरज़ रहा था। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं था। ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी मेरी। सब कुछ हो गया था, पूरे हवास के आलम में हुआ था, मगर मैं बच गया था। मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैंने कहा। और अब आगे तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मियाँ जी फांसी देने वाली मुसीबत में पड़ गए हैं। सारी जेल में तुम्हें ढूंढते फिरे हैं। जाओगे इनके पास? मैं कुछ घूंटों पर ज़ुबान फेर के रह गया। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश लेने आए हैं। तुम्हारे क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लिया है उन्होंने। सुनो मियाँ जी, अगर कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, हमें इतना कहना है, एक दिन तुम्हें हमारा ये काम करना ही पड़ेगा। खुद आओगे चलकर हमारे पास? हमसे रो रो के कहोगे, महाराज हम तुम्हें फागन के दोराहे चलने के लिए तैयार हैं। आओ आओ हमारे साथ चलो। जब तक तुम हमारा काम ना करोगे ऐसे ही दर बदर फिरते रहोगे। जहाँ जाओगे मुसीबत तुम्हारे साथ होगी। जहाँ टिकोगे वहाँ वाले भी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोई तुम्हें साथ रखने को तैयार ना होगा। सब तुमसे पनाह मांगेंगे और पनाह तुम्हें कहाँ मिलेगी? हमारे पास आकर, हमारा काम करके, समझे? हमारा काम ये था कि हम तुम्हारी जान बचाकर यहाँ तक ले आए। रोशनी में नीचे उतरते तो धरते जाओगे, रात को उतरना और घर चले जाना और फिर सोचना का समझे। वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया था। मैं पथराया हुआ था, हाथ पाँव सुन्न हो गए थे। अपना बदन अपना लगता ही नहीं था और फिर अपना वजूद अपना कहाँ था। मुझे तो सजाए मौत हो चुकी थी। जेल की दुनिया में भी ये अपनी नौयत का पहला ही वाक़या होगा। इससे पहले भला कहाँ हुआ होगा ऐसा। मगर कुछ एहसास तो मेरे दूसरे लोगों को भी हुआ होगा। ये तो सोचा जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ, किसी पुरअसरार जाल में फंसा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे होता? ज़मीरुद्दीन साहब ने मेरे हवाले दिए थे, मगर वकील साहब ने इन बातों का खूब मजाक उड़ाया था। ज़मीरुद्दीन साहब के बारे में नाज़ेबा जुमले अदा किए गए थे। उनसे कहा गया था, दूसरा कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया है जनाब वाला कि मुलजिम ख़ुद को दिमागी मरीज़ ज़ाहिर करना चाहता है। उसने सिर्फ इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक इंसानी जान ले ली है। वो बेरहम और शफाक है और इसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा दी जाए। ठीक है वकील साहब, इसका यकीन आपको ज़रूर दिलाऊंगा। मैंने सोचा दिलो दिमाग अजीब कैफियत का शिकार थे। बड़ी मुज़ाहिका ख़ेज़ कैफियत हो गई थी। खौफ था कि नीचे उतरा तो न जाने क्या होगा। ज़िंदगी कैसी प्यारी चीज़ होती है। ठंडी सांस लेकर इधर उधर देखा, जहाँ बेचारे मामू रियाज, मेरे छोटे भाई और पड़ोस की मस्जिद के इमाम साहब मज़ीद 2 अफराद के साथ खड़े थे। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त से नीचे कूदूं, दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें बताऊं कि मैं ज़िंदा हूँ, मगर हिम्मत ना हो सकी। फिर कुछ सिपाही बाहर आए और मामू को बुलाकर अंदर ले गए। आधे घंटे बाद मामू वापस आए।
अजीब शक्ल हो रही थी। सब वापस चले गए तो मुझे तो ये पूरा दिन यहाँ गुजारना था। हैरान और परेशान तरफ पर बैठा रहा। दिन को 12 बजे के करीब एक बार मैंने फिर मामू रियाज को देखा। उस वक़्त वो आंसू बहने लगे, मगर जज्बा से काम नहीं लिया जा सकता था। सब्र किया। वो लोग अंदर गए। काफ़ी देर बाद बाहर आए और एक तरफ चल पड़े। घर का रुख भूलकर मैं नहीं। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था। जानता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सब्र कर ही लेंगे। मगर मैं अपनी नाहुसतों को उनको शिकार नहीं करना चाहता था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ठिकाना है मेरा। दिलो दिमाग खौफ के ज़ेरे असर थे। कुव्वत फैसला साथ छोड़ गई थी। शहर इतना अजनबी था, लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा था जैसे पूरी कायनात कोई शनासा न हो। इंसानी शक्ल में नज़र आने वाले हर वजूद दुश्मन हो। मौत मेरी ताक में और ज़िंदगी कमज़ोर और बेबस चिड़िया की मानद जो परवास के नाकाबिल हो और जीने की आरज़ू में फड़फड़ा रही हो। कौन सी जगह है जो मेरी पनाहगाह बन जाए। मेरी निगाह हर साये में पनाह ढूंढ रही थी, मगर हर साये का खौफ का साया था। कदम किस तरफ जा रहे थे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था। फिर शायद गायब से रहनुमाई हुई। रेल की सीटी की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानों से टकराई थी और मेरे कदम रुक गए। रेल, हाँ, एक रास्ता ये भी है। कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन है। क्यों ना यहाँ से निकल जाया जाए। जाने क्यों ना ये शहर छोड़ दिया जाए। हो सकता है यहाँ से दूर जाकर ज़िंदगी की आस में दे। कदम फिर आगे बढ़े। रफ्तार तेज़ हो गई। दिमाग पर नींद जैसी कैफियत आई थी। इस आलम स्टेशन पहुँचा। बहुत सी चीज़ों का एहसास भी न हो सका। बस रेल के आगे बढ़ने के झटके से आँख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द के मुनाज़र देखे। खिड़की के बाहर रोशनियाँ रेंग रही थीं। अंदर गजे बल्ब इन मुसाफिरों को नुमायाँ कर रहे थे जो कहीं दूर से आ रहे थे और जा रहे थे। सबके सब मेरी तरह नींद के शहर में डूबे हुए। न जाने मैं कैसे उनके दरमियान आया था और उन्होंने मुझे कैसी निगाहों से देखा था। रोशनियों के दौड़ने की आवाज़ें तेज़ हो गई। यूँ लगता था जैसे उन्हें अंधेरे का खौफ हो और वो इससे जान बचाने के लिए भाग रही हों। फिर कहीं अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की के बाहर घोर तारीकी के सिवा कुछ न रहा। मैंने अंधेरे से खौफज़दा होकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जो ही पलकें जुड़ी मेरे इख्तियार से बाहर हो गई। कोशिश के बावजूद आंखें न खुलीं। जहन ने सोचों की गिरफ्त से आज़ादी की जिद्दोजहद की और इसके हसूल में कामयाब हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये अनायत उस वक़्त तक कायम रही जब तक उजाले की शहनशाही ने तारीकी को मिलिया मेट न कर दिया। बाहर रोशनी दौड़ रही थी और ट्रेन पटरियां बदल रही थीं। आबादी के आसार नज़र आ रहे थे। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरी थी। लोग जाग गए और मैं संभल कर बैठ गया। रात भर का सफ़र तय हो चुका था और मैं न जाने कितनी दूर निकल आया था। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का ख़त्मा हो सकता है? क्या मुझे एक पुरसुकून ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दे दिया, नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ। मैं फितर से इन्हराफ का मुजरिम हूँ। वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा। उसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं एक ऐसा मुजरिम हूँ जो फांसी के तख्ते से उतरा हुआ। न जाने कानून के रखवाले मेरे फरार का क्या जवाब पैदा कर लिया होगा, लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस न जाकर मैंने बेहतरीन फ़ैसला किया था। वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब एक कम यही रहेगा उन्हें कि उनके दरमियान नहीं हूँ। दफ़ातन मुझे एक और ख़्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रेल में सफ़र कर रहा हूँ बग़ैर टिकट के। रात तो गुजर गई थी। सुबह तो टिकट चेकर ज़रूर आएगा और मेरे पास टिकट बनवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। नतीजे में मुझे पुलिस वाले के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ ये भी तफ्तीश हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूँ। पहले इस अंदाज में नहीं सोचा था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा था। अब क्या हल हो सकता है? सिर्फ एक दो ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूँ, मगर कैसे चलती ट्रेन से नहीं उतरा जा सकता। जल्दी को स्टेशन आ जाए। अभी सही तौर पर सुबह नहीं हुई थी और स्टेशन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकता था। कोई जगह भी हो, मुझे क्या लेना है। सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। उम्मीद भरी निगाहों से बाहर देखने लगा।
شاید قبولیت کا وقت تھا۔ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ٹرین کی رفتار سست ہوئی۔ اسٹیشن آ گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا؟ جو ہی ٹرین رکی میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک بوجھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز! نہ جانے کس طرح گردن گھومی، لیکن حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، باوقار نسوانی چہرہ۔ خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھیں۔ رنگ سفید، ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے میں دیکھتا رہ گیا۔ میری قوت گویا تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز، جسے پورا یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آ جاؤ گے۔ میرے بچے، غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے تھے، ہم لوگ انہیں اسٹیشن لینے آئے تھے۔ دیکھو وہ سارے لوگ ابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس اپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دوہری خوشیاں مل رہی ہیں۔ خاتون کی آواز رند گئی۔ مجھ کم بخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے الفاظ میں کچھ بتانا چاہا، لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ خاتون پھر بولی، آؤ سرفراز، آؤ، برائے کرم آؤ۔ ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت عرصے کے بعد آئے ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سب کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے میری طرف میری کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ میرے لیے ہولے سے اس جگہ پہنچ گئی، مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئی جہاں ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کر کے گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھی اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سرفراز بھائی! اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں، تم آخر آ ہی گئے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی تمہاری۔ کسی کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سارے کے سارے ایک ایک سورس میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ چلو گھر چلیں۔ مگر یہ سرفراز بھائی، یہ اسی ٹرین سے اترے ہیں، چلو۔ معمر خاتون نے دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا، جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا انہیں تو سب بھول ہی گئے، میرے ہی گرد جھمکٹا لگ گیا تھا۔ عجیب باتیں کی جا رہی تھی میرے بارے میں۔ سارے کے سارے مجھے سرفراز کے سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی ان سب کو، لیکن میرے حق میں فی الحال وقت یہ بہتر ہوا تھا۔ لیکن اس غلط میں بآسانی اسٹیشن کے گھر سے باہر نکل جانا، اور ٹکٹ والا بھی ذرا لاپرواہ سا انسان ثابت ہوا تھا۔ اس طرح سے مجھے عارضی طور پر سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن معمر خاتون نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھیں جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا، سنیے بھائی صاحب۔ میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی، پٹخوں پر پٹخنیاں دی جائیں گی۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو یہیں کہیں گے، گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سرفراز نہیں ہوں۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بعد میں مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیے۔ سنا نہ دیا، یہ سرفراز نہیں ہے۔ ان کے تو ایسی کہ تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چلانے لگی۔ سب ہنسنے لگے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کے خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں،
غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے، جس کا نام نادیہ تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیا شاکر بھائی، ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک میں نے انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا، اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے یہ خوشی ضرور ہوئی تھی کہ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھے پہ تو زندگی ہی ختم ہو گئی تھی، تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے اور ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا ہے۔ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا۔ چاہتا تو بہت جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا جاتا تھا۔ ویسے بھی زندگی ایسی ہی بری گناہوں کی طرح گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا سلا بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون بزرگ بھی نیچے اتری تھیں، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکی اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرے بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا سرفراز تم نے، نہ زندگی کھونے ہوئے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے پورا یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، لیکن بیٹے بڑائی اسی میں ہے، پھر شاید تمہیں علم ہو یا نہ ہو جس سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا۔ اور اب معمر خاتون آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر خاتون نے میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں سے مارے پھرتے رہے ہو۔ اب سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ اس افطار پر سخت حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے اپنے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے کبھی ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غسل کرنے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں پر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا جس میں نہانے کے لیے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن ہو گیا تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز نہیں ہوں۔ غسل کیا شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا۔ اب میں نے جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ میں حیران کن بات یہ تھی کہ وہ لباس میرے جسم کے حساب سے بالکل درست تھا۔ سلک کا کرتا اور سلک کا پاجامہ، یہاں تک کہ وہ سلیم شاہی جوتے بھی میرے لیے رکھے تھے، وہ بھی میرے پیر میں فٹ آئے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، اور ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو، اور جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی مجھے سن کا سانس نہیں لے سکوں گا، جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، اور اپنے طور پر مداخلت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے کا کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کا میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ کچھ کیا کروں اس کے سلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ میری اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اب اپنی تقدیر پر بھی شاکر تھا۔
دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے۔ مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ ماما اور خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھیں اور ماما اور بزرگ بھی لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہوتا جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرا مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا لہجہ اور میرا مزاج۔ ابھی جب انہیں حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لے آئی ہیں، تو مجھے دھکے دے کے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا جان مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے بات کر لوں؟ ہاں کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا اور خاموشی اور سعادت مندی سے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک بہت خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور وہ خود میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے، تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل میں تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ اماں ہوں، اس کی ماں ہوں اور اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ کچھ تو انتظار کر لیتے، کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں تمہاری چچی جان، تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں، میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں، میں اس زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے لیے اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی نہیں ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو تھا مجھے، لیکن اچھا ہے، فریحہ سے مل لو ایک بار، اسے بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے۔ جو کچھ فیصلہ بھی تم کرو گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے، کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں اگر آپ کو ان حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا، اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پہ ناگوارگی کے آثار ابھرے، انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولیں، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں سرفراز، کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں رہ کر گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر ایسا کرو گے تو ہم پہ احسان ہوگا۔ اس سے سمجھا دو کہ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کر دو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکے نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئی یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہیں کرو گے، سمجھی؟ چلو اپنے اپنے کمروں میں۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان کے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ نہیں، سنیے، میں چل رہا ہوں۔ میں نے بکھلا کر کہا اور ہنستے کھیکے لگاتے ہوئے یہ لوگ صرف ایک طرف مجھے لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی تھا اور ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ہی ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، کیا میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ لڑکیاں مجھے اپنے لیے ہوئے اس دروازے پہ پہنچ گئی، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دیا اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا۔ اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔
घबराई हुई निगाहों से मैंने उस कमरे का जायज़ा लिया। आला दर्जे के कालीन बिछे हुए थे। दरवाजे, खिड़कियों और दीवारों के मुनासिबत से पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक जानिब मुसहरी थी जिस पर 2 तकिए रखे हुए थे। मुसहरी के बाईं जानिब फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता नज़र आ रहा था जिसमें ताज़ा फूल लगे हुए थे और उसके अतराफ में भीनी भीनी खुशबू भी फैली हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक नस्वानी पैकर मौजूद था जिसकी पूँछ दरवाजे की जानिब थी। गहरे नीले लिबास में मलबूस स्याह चोटी कमर तक नीचे तक लटकी हुई थी। मैं सकते किसी हालत में खड़ा उधर देखता रहा। फिर बहुत मुश्किल तमाम मेरी आवाज़ उभरी, सुनिए। नस्वानी जिस्म में हल्की सी थरथराहट हुई और फिर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया और आंसू से बरस उस हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आके वो बेहद हसीन थी। उसके चेहरे पर अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सकते की हालत में उसे देखता रह गया। मेरी ज़िंदगी के इस शोबे में पूरी तरह से रोशनास नहीं था, लेकिन ये सुलगता हुआ हुस्न मेरी आंखों के रास्ते दिल में उतरता चला गया। इन हसीन और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से जिनके चेहरे के नकुश इस मामर ख़तून से मिलते जुलते थे, आंसुओं की झाड़ी लगी हुई थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा और मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, सुनिए, शायद आपका नाम फरिया है। सब लोगों को गलतफहमी का शिकार है कि मैं सरफराज हूँ। इन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन देखा था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ खातून कि मेरा नाम सरफराज नहीं है। हो सकता है मेरा चेहरा उनसे इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये गलतफहमी आपके लिए सबसे ज़्यादा भयानक हो सकती है। वो आंसू भरी निगाहों से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, आमिल फिर क्यों आ गए? बस ये तकदीर का फेर है। आप समझदार हैं, आप अच्छा बुरा सोच सकती हैं। और अभी मैंने इतना ही कहा था, खातून फरीहा पे इख्तियार हो गई, दौड़कर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे सीने से सर टका दिया। माफ़ करो फराजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना तजिया नहीं कर पाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमसे दूर रहकर मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊंगी। फराजी, बस अब मुझे माफ़ कर दो। वो सिसक रोने लगी। मेरे हवास मुअत्तल होते जा रहे थे। कुछ भी नहीं कर सकता था। सकते के आलम में खड़ा रहा। फरीहा के दिल की भड़ास निकल गई तो उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा। फिर बोली, मुझे माफ़ नहीं करोगे? इसके कुछ इम्कानात हैं कि आप में से कोई समझदारी से काम ले ले। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सरफराज नहीं हो? हाँ, मैं सरफराज नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? एक तकदीर का मारा। तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? काश रह सकता, मैंने कहा और वो मुझे देखती रही। फिर उसके चेहरे से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही। फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, एक दरख्वास्त कबूल कर लोगे? हुक्म दीजिए। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, मगर तुम्हारे आने से पहले सब खिल उठे हैं। अम्मी तो खुश नज़र आ रही हैं। सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके साथ कुछ वक्त गुजार लो। अब्बू की मौत ने सबको नीम मोटा कर दिया है। तुम्हारी वजह से कुछ खुशियाँ मिल जाएंगी। बात मेरी रह जाती है तो मैं तकदीर से समझौता कर लूँगी और दूसरों पर कुछ जाहिर नहीं करूँगी। सिर्फ मेरी सज़ा कायम रखो, सिर्फ मेरी। और मैं होंठ दांतों में दबाकर उसे देखता रहा और मेरी दुआ है कि फरीहा खातून, आपके घर को कायनात की तमाम खुशियाँ मिल जाएं। मैं एक मनहूस आदमी हूँ। सिर्फ इस बात से खौफज़दा हूँ कि मेरी नहूसत इस घर को लपेट में न ले ले। हाँ, मैंने ये अल्फाज कहे थे। मैंने ही तुम्हें मनहूस कहा था। मैंने कहा था कि तुम्हारी नहूसत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं अपने इन अल्फाज पे शर्मिंदा हूँ। बल्कि गुस्से से मुँह से निकल गए थे। फरीहा बोली, जी? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। और तुम कहते हो तुम सरफराज नहीं हो? उसने अफसुदगी से मुस्कुरा कर कहा, खुदा का यही हुक्म है तो यही सही। मैं सर खम करता हूँ, लेकिन खातून फरीहा, आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। क्या? बेहतर है कि दुनिया के सामने आप यही जाहिर करें कि मेरे और आपके दरमियान फासले हैं, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। इसके बाद बात बनाने नहीं बनेगी, कोई ज़रिया नहीं होगा आपके पास। हाँ, तुम्हारे इन लफ्ज़ों की वजह जानती हूँ। मुझसे दूर रहना चाहते हो ना? बस मुझे सज़ा देना चाहते हो। फराजी, मुझसे और ज़्यादा तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं जानता। खैर, अपने लिए मुझे हर सज़ा कबूल है। शायद वक्त मेरी मुश्किल हल कर दे। मुझे मंजूर है। मैंने बेचारगी से गर्दन हिला दी थी। उसने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, और हो सके तो दूसरे के सामने मेरी तौहीन न करना। हमें कोई दरमियानी राह निकालनी होगी फरिया साहिबा, मैंने कहा। वो खामोश रही थी। बहालत मजबूरी इस अनोखे ड्रामे के लिए तैयार हो गया था। मौत के जबड़ों से निकला था और कोई गुनाह भी नहीं करना चाहता था, वरना इस मौके से तो पूरा फ़ायदा उठाता।
اب اس روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا آئیے فریحہ باہر چلیں، اس کے بعد ان لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں آپ خود بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریف لڑکے اور لڑکیوں کا غول پہلے ہی منتظر تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں پر پھولوں کے پھول لا دیے گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں وہ نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ فریحہ بھی بجھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ ہو رہا تھا۔ البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان کوئی اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم ایک دو ماہ اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم بولیں، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا چچی جان۔ میں نے عاجزی سے کہا، الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بہت شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معاملہ ہونے کے باوجود کہ رحمان صاحب ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل بالکل نہیں پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول گئے۔ ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں آئے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی بھی کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا۔ فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے رونی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جہاں وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ ان کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا دیا گیا تھا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ وہ خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر برباد کیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھیں اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے ہی یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے طرح سے مجھے رجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ باہر لان میں چائے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ ایک کار اور اس کے پیچھے پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس وقت سبھی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا۔ نہایت خراب ہولی میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک طرف عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آہا، حامد حسین صاحب آپ یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب نانا جان بولے، بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے اور دل اندر سے چیخ رہا تھا،
بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ جا فواد، فوراً بھاگ جا۔ میں نہ بھاگ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس افسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا نا؟ آپ یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نووارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں مضبوط تھے مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نووارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بڑے افسر ہیں، ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، البتہ جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور یہ کہتا ہے کہ یہ رئیس ہیں۔ یہ صاحب کے علم میں آئی اور انہیں شاہ صاحب سے یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان صاحب میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں شادی کے وقت موجود نہیں تھا، اس لیے انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ نہ تھا کہ میں اس کی بات نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب کی درخواست کی اور وہ میری مدد کے لیے اپنے رزق پر صرف اس وجہ سے خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ طاری تھا اور میں خود بھی بدھ بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، للہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر ہوں، پلیز میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے اور اصل سرفراز کے بھی سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی، سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والوں تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں، اس بیچارے کو چھوڑ دیجیے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے، میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کو آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں، اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ فریحہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب سی بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے، اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب کے خاصی مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس بات کا احساس تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے آپ کو ہم شکل کو پھنسا دیتا، لیکن اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن اس ضمیر کے کھیل ہی ایسے ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پہ نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحبہ اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجیے، میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔
سرفراز کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھ کڑیاں میرے ہاتھ میں منتقل کر دی گئیں۔ سبھی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ وہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیں جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، ہر حال میں آپ نے اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر۔ اس کے لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود آپ سے اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ برائے کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے گا جس کے باعث ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا چاہیں تو فرمائیں، ورنہ ہم یہاں رکیں۔ ہم انہیں لے کر چلتے ہیں، شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا، اور جج صاحب بولے، ہاں، مجھے تو ابھی کچھ وقت درکار ہوگا، رکنا ہوگا آپ بھی شاہ صاحب۔ اگر نہیں سر جناب، کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھ سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس کی گواہی دے دیں گی۔ میں نے یہاں جو نمک کھایا وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو ایک نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں یہاں گزار رہے ہیں، لیکن فریحہ صاحب کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں صرف ایک سگی بہن کی ہی طرح کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری بھی ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدایا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو پڑی تھیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے وقت گزارا تھا۔ وہ جانتے تھے اور میں نے ایک لمحہ بھی ان کی غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا اور جو کچھ میں نے کیا تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ کھلبلی مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا، مگر پھر میرے لیے سخت پہرا لگا دیا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت سخت متاثر ہوئے تھے۔ میرا کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا تھا۔ قانون کے لیے بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پر اثر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد میں تیار ہونے لگی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک ASP اور کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر حال میں خیال رکھیں۔